مشتاق احمد خان صاحب، آصف محمود صاحب اور دیگر قابل احترام مہمان جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ جب کچھ دن پہلے مجھے آصف محمود صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب پہ وہ مجھ سے بات کروانا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے کتاب، انہوں نے مجھے کچھ بتایا، تو میں نے ان کو، میرا خیال ان کو یاد ہوگا کہ میں نے ان کو عرض کیا تھا کہ یہ جو موضوع ہے آپ کا، اس موضوع پہ تو ابھی پچھلے ہی سال برطانیہ کی جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے وہاں پہ ایک ڈبیٹ ہوئی تھی اور وہاں پہ مجھے بھی بلایا گیا تھا، تو وہاں پہ ہم نے باقاعدہ ایک جس طرح پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہوتی ہے تو ڈبیٹ ہوئی اور اس میں یہ قانون جس کے بارے میں آصف صاحب نے کتاب لکھی ہے اور ان کی کتاب میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ جن قوانین کا حوالہ دیا گیا ہے تو ان قوانین پہ وہاں ڈبیٹ ہوئی اور اس ڈبیٹ میں انہوں نے پاکستان سے، انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے لوگوں کو بلایا تھا، کیونکہ یہ جس قانون پہ آصف محمود صاحب نے کتاب لکھی ہے یہ صرف پاکستان میں نافذ العمل نہیں ہے، یہی قانون انڈیا میں بھی ہے اور یہی قانون بنگلہ دیش میں بھی ہے، کیونکہ یہ قانون جو ہے 1860 میں برطانوی استعمار نے نافذ کیا تھا۔ اس وقت یہ ایک برِ صغیر جو ہے اس کو وہ یونائٹڈ انڈیا کہتے تھے، تو اس انڈیا میں پاکستان بھی تھا اور بنگلہ دیش بھی تھا۔ تو اب اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں سیکشن 144 کا حوالہ دیا گیا ہے، دفعہ 144، تو وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، وہ انڈیا میں بھی ہے اور بنگلہ دیش میں بھی ہے، اور وہ دفعہ 144 جو ہے وہ اس لیے نافذ کی گئی تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں کو بہت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تو ان کے تمام ایکسپرٹ بیٹھے تو انہوں نے کہا یہ جو ہندوستان کے لوگ ہیں یہ ہمارے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو کیسے روکیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک دفعہ 144 لگاتے ہیں، 5 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو آپ دیکھیں نا اسلام آباد میں بھی دفعہ 144 لگتی ہے تو وہ جو مجسٹریٹ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ دفعہ 144 ہے، 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ دفعہ 144 جو ہے یہ 1860 کے قانون کے ذریعے ہم پر مسلط کی گئی تھی اور مقصد یہ تھا کہ انگریزی استعمار جو ہے وہ ہمیں اپنے خلاف بغاوت سے، اپنے خلاف مزاحمت سے روکے۔ تو انگریز چلے گئے لیکن وہ قانون ابھی تک موجود ہے اور آصف محمود صاحب کی جو کتاب ہے اس میں یہی ڈیٹیل موجود ہے۔ اچھا، اس کتاب میں جو مجھے ایک بہت اچھی، سب سے اچھی چیز لگی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو برطانوی استعمار یعنی کہ ہمارے سابق آقا، ان کی جو کینہ پروری ہے نا، ان کی کمینگی، اس کو بڑے نفیس انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے، اور اگر آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ مثلا آپ سب جانتے ہیں ٹیپو سلطان کون تھا؟ وہ میسور کا حکمران تھا، انگریزوں سے لڑتا ہوا شہید ہوا اور انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے جو ساتھی تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، ان میں میر صادق بھی تھا، اور 1799 میں یہ سارا واقعہ ہوا۔ تو آصف محمود صاحب نے اپنی کتاب میں بتایا کہ یہ ٹیپو دراصل ہے کیا، ٹیپو کا مطلب کیا ہے۔ تو سنسکرت میں ٹیپو جو ہے وہ ایک ایسے انسان کو کہتے ہیں جو شیر جیسا ہو، تو ٹیپو کا مطلب ہے شیر جیسا، اور ٹیپو سلطان جو ہے وہ اس کا اصلی نام تو سلطان فتح علی خان تھا، لیکن اس کو ٹیپو اس لیے کہتے تھے کہ وہ شیر کو بہت پسند کرتا تھا اور اس کی جو حکومت تھی اس میں شیر کا نشان بڑا پاپولر تھا، جو سکہ رائج الوقت تھا اس میں بھی شیر تھا، اور وہاں پہ میسور میں اس زمانے میں بہت شیر ہوا کرتے تھے، تو وہ شیروں کی دھرتی تھی اور اس میں جو حکمران تھا وہ بھی شیر جیسا تھا، شیر کی صفات تھی اس میں، شیر جیسی اس میں
روب و دبدبا تھا تو اس کو ٹیپو کہتے تھے. اب انہوں نے ٹیپو سلطان کو غداروں کی مدد سے شہید تو کر دیا, لیکن اس کے جو اثرات تھے وہ ختم نہیں ہو رہے تھے. تو اب انگریز جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہم نے ٹیپو سلطان کو مار دیا, لیکن ٹیپو سلطان کا روب اور دبدبا جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے, اس کو کیسے ختم کریں. تو انہوں نے اس علاقے میں جو شیر تھے جنگلوں میں, انہوں نے شیروں کو مارنا شروع کر دیا اور اعلان کر دیا کہ جو شیر کو مار کے لائے گا اس کو ہم اتنی رقم دیں گے بطور انعام. تو لوگ شیروں کو مار مار کے انگریزوں کے پاس لاتے تھے, اور انگریز جو ہیں ان شیروں کی کھال میں بھوسا بھر کے تو ان کی نمائش کرتے تھے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شیر کو مار کے اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کے اور شیر کی توہین کر کے وہ دراصل ٹیپو سلطان کا روب و دبدبا جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے بڑی ریسرچ کیا اور انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں صرف ایک جو برطانوی فرم تھی اس نے میسور کے علاقے میں 47,000 شیروں کو مروایا اور ان کی کھالوں میں بھوسا بھرا. 47,000. اور شیر کے چکر میں لوگوں نے چیتوں کو بھی مارنا شروع کر دیا, تو 30,000 چیتے بھی مار دیے. تو یہ مجھے بڑا ان کی کتاب کا یہ پہلو بڑا دلچسپ لگا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو انگریز حکمران تھے ہمارے, جنہوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا ہوا تھا, انہوں نے صرف ٹیپو سلطان کا روب و دبدبا ختم کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں شیر اور چیتے قتل کروا دیے. اور پھر بھی جب بغاوت ہوگی 1857 میں تو پھر وہ 1860 کا قانون لے کے آئے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس قانون کو ایکسپلین کیا ہے. تو میں نے دفعہ 144 کا تو ذکر کر دیا, تو اس میں مشتاق احمد خان صاحب نے کہا کہ حامد میر صاحب نے وہ حالات حاضرہ پہ بھی بات کریں. تو میں پھنس جاتا ہوں مشتاق صاحب, کیونکہ وہ حالات حاضرہ جو ہیں وہ اس کتاب میں کنیکٹ ہو رہے ہیں, اس کتاب میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں. تو یہ میں کچھ آپ کی فرمائش اور کچھ بامر مجبوری, کیونکہ کتاب میں ذکر ہے ان چیزوں کا, تو میں یہ جو کتاب پہ گفتگو کا تقاضا ہے اس کی وجہ سے اب یہ بات کرنے لگا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں پہلے سے ایجنڈا ذہن میں سوچ کے آیا ہوں, اور اگر کسی کو برا لگے, یہاں جو بیٹھے ہیں ان کو تو برا نہیں لگے گا, لیکن جو سن رہے ہیں ان کو بہت ہی برا لگے گا. تو ان سے پہلے میں معذرت کر کے اور دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مشتاق احمد خان صاحب کی فرمائش ہے, اور کتاب جو ہے اس میں یہ چیزیں کچھ مینشن ہے تو اس وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں. تو یہ جو آصف محمود صاحب ہیں, انہوں نے اس کتاب میں دفعہ 124A کی بھی بیک گراؤنڈ بیان کی ہے. 124 سے آپ کو پتا ہے نا کیا ہے, بڑی مشہور ہے آج کل, جو آج کی حکومت ہے اس کو بہت اچھی لگتی ہے, اور اس سے جو پچھلی حکومت تھی اس کو تو بہت ہی اچھی لگتی تھی. تو 124A کا انہوں نے لکھا ہے کہ 124A جو ہے بغاوت کا قانون, یہ بھی اسی 1860 کے قانون کا تحفہ ہے, اور یہ انگریز لے کے آئے تھے کہ جی 124A کے ذریعے جو ہمارے بارے میں گفتگو کرے یا ہمارے بارے میں سرگرمیوں میں ملوث ہو, تو اس کو روکنے کے لیے یہ 124A کا استعمال انگریزوں نے شروع کیا 1860 کے قانون کے تحت. تو جناب اس میں ایک بات میں ایڈ کر رہا ہوں, وہ کیونکہ 124A جو ہے وہ برطانوی سامراج کی باقیات اور برطانوی سامراج کا ایک تحفہ ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت تھی, لیکن ہم اس کو ختم نہیں کر سکے. تو اس کے بارے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 124A ہے, یہ ادھر جو پیچھے آپ کے بار روم میں تصویریں لگی ہوئی ہیں نا, ان میں جگہ جگہ ہر تصویر میں قائد اعظم آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے, یہ بھی وکیل تھے. تو ایک مہاراشٹرا کے ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے جو ایک میگزین نکالتے تھے گجراتی زبان میں, ان کا نام تھا بال گنگا دھر تلک. تو ان پر انگریزوں نے 1916 میں 124A کے تحت بغاوت کا مقدمہ بنایا. تو قائد اعظم محمد علی جناح اس کے وکیل بن گئے, اور کورٹ میں جو قائد اعظم نے جو دلائل پیش کیے تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو 124A کا قانون ہے, اٹس اے بلیک لا.
تو پہلی دفعہ جب تلک صاحب کا انہوں نے دفاع کیا تو وہ ان کو ریسکیو نہیں کر سکے اور تلک صاحب کی رہائی ممکن نہ ہو سکی. تلک صاحب کو دوبارہ اسی 124 میں پھر پکڑ لیا گیا کچھ سال کے بعد. تو دوبارہ پھر قائد اعظم کو اس نے وکیل بنایا. تو دوسری دفعہ پھر قائد اعظم وہ مقدمہ جیت گئے. مثال میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ یہ جو انگریزوں کی جو باقیات ہے 124A، اس قانون کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بطور وکیل اپوز کر چکے ہیں، اس کو بلیک لا قرار دے چکے ہیں. لیکن جو لوگ آج پاکستان کی سیاست میں اپنے آپ کو قائد اعظم کا وارث کہتے ہیں، وہ جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ 124A بلا سوچے سمجھے استعمال کرتے ہیں. تو جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ آج کے پاکستان میں 124A استعمال کرتے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ دراصل ذہنی طور پہ انگریزوں کے غلام ہیں، کیونکہ وہ اس کا قانون آج تک ہم پہ استعمال کر رہے ہیں. اور اس پہ بصدر احترام یہ عرض کروں گا مشتاق صاحب، ان کی خدمت میں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. اب آگے آپ چلیں تو اس کتاب میں بہت سے جو 1860 کے قانون کے سیکشنز ہیں ان کا آصف محمود صاحب نے احاطہ کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس انگریزی استعمال کے مسلط کردہ قانون کو ابھی تک استعمال کرنے کی ایک وجہ احساس کمتری ہے. اور جس طرح میرے سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ جواد ایس خواجہ صاحب نے اس کتاب کا دباچہ لکھا ہے، تو جواد ایس خواجہ صاحب کا ایک لکھا ہوا فیصلہ جو ہے وہ 2015 میں وہ سامنے آیا تھا، اور وہ تھا جو مشتاق صاحب نے بھی ذکر کیا آرٹیکل 251 کا. تو یہاں پہ جو اب میں بات کروں گا وہ تھوڑی سی آپ کو سخت محسوس ہوگی، لیکن میرے خیال سے یہ جو وکیل طبقہ ہے ہمارے ملک کا، اس کو اس کو بہت غور کرنا چاہیے. دیکھیں، جس احساس کمتری کا ذکر میرے بھائی آصف محمود صاحب نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے، اور جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے جو اپنا فارورڈ ہے اس کتاب میں، اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم اردو کو اپنی قومی زبان کیوں نہیں بنا سکے. یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2015 میں فیصلہ دیا کہ آج کے بعد پاکستان کی سرکاری زبان جو ہے وہ اردو ہونی چاہیے، اور وہ فیصلہ بھی اردو زبان میں لکھا. جو سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ لکھا وہ بھی اردو زبان میں لکھا. کوکب اقبال ایک وکیل تھے، ان کی پٹیشن پہ وہ فیصلہ ہوا تھا، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی حکم دیا اس فیصلے میں کہ آج کے بعد سپریم کورٹ بھی اپنے تمام فیصلے اردو میں لکھے. تو جناب اب آگے آپ 2023 میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان آج بھی اپنے فیصلے اردو میں نہیں لکھ رہی، اپنے فیصلے انگریزی میں لکھ رہی ہے. تو دعوت فکر یہ ہے، سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان دوسروں پر تو توہین عدالت کے کیس چلاتی ہے، ان کو توہین عدالت میں نااہل قرار دیتی ہے، توہین عدالت میں ان کو بند کر دیتی ہے. بھئی آپ تو اپنے ہی فیصلے کی توہین کر رہے ہیں. ہر وہ فیصلہ جو آج 2023 میں سپریم کورٹ کی طرف سے انگریزی میں لکھ کر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ انگریزی میں جاری کیا جاتا ہے، وہ سپریم کورٹ کے 2015 کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی توہین ہے. لیکن یہ بات کرتا کوئی نہیں کہ کہیں توہین عدالت نہ لگ جائے. تو میرے پہ اگر لگانی ہو تو آپ لگا لیں، لیکن اگر آپ مجھے بلائیں گے تو میں بھی آپ سے یہی پوچھوں گا کہ جناب میرے پہ توہین لگا دیا ہے، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے. اور کل لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے، اور اس میں یہ دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ 2015 میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان بنایا جائے، عدالتی زبان بنایا جائے، اس پر عمل درآمد کروائیں. کل یسٹرڈے پیر کے دن بھی لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اور اس میں حوالہ دیا ہے 2015 کے اس قانون کا. تو اس میں عرض یہ ہے کہ
اس کتاب میں جو جوارس خواجہ صاحب نے اپنے پیش لفظ میں ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں نے 2015 میں یہ فیصلہ لکھا تو اس وقت انتظار حسین صاحب نے ایک کالم میں یہ کہا کہ دراصل یہ پاکستان میں آرٹیکل 251 کے تحت اردو کو قومی زبان بنانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ قومی زبان اردو کو نہیں بناتے، دفتری زبان نہیں بناتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان کا آئین اردو زبان میں عوام تک پہنچ گیا، اگر پاکستان کا قانون اردو زبان میں عوام تک پہنچ گیا تو عوام کو اپنے حقوق کا، اپنے رائٹس کا پتہ چل جائے گا. اور پھر جب عوام کو اپنے رائٹس کا پتہ چل جائے گا تو پھر جب آپ ان عوام کے ان حقوق کی خلاف ورزی کریں گے، وہ حقوق سلب کریں گے، تو پھر وہ آواز اٹھائیں گے. تو عوام کو بے شعور رکھنے کے لیے، ان کو بے خبر رکھنے کے لیے، ان کو گمراہ رکھنے کے لیے یہ جو آئین کا تقاضا ہے، آرٹیکل 251 کا تقاضا ہے اور جو سپریم کورٹ کا حکم ہے 2015 کا، اس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب ہم اس حکمران طبقے پہ تنقید تو بہت کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے دور میں جب لاہور کے تھانہ شادرہ میں مسلم لیگ نون کے 40 رہنماؤں کے خلاف 124 کا مقدمہ قائم ہوا تو ہم نے اس کی مخالفت کی. عمران خان صاحب کے دور میں جب جویل لطیف پہ 124 کا مقدمہ قائم ہوا ہم نے اس کی مخالفت کی. عمران خان صاحب کے دور میں جب علی وزیر صاحب کو 124 میں گرفتار کیا گیا، کراچی کی جیل میں بند کیا گیا، ہم نے اس کی مخالفت کی. تو جب پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بھی، ان کی حکومت نے بھی 124 کا استعمال شروع کر دیا، اور 124 کل بھی ایف آئی اے نے شوکت ترین صاحب پہ 124 کا مقدمہ قائم کر دیا. اور وہ علی وزیر جو عمران خان کے دور میں گرفتار ہوا تھا 124 میں، سب مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہے. شہباز شریف صاحب کے دور میں ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا جا رہا، حالانکہ سارے مقدمے ختم ہو گئے ہیں. مشتاق احمد خان صاحب کو پتا ہے کہ پچھلے سال اکتوبر نومبر میں ان کے ساتھ جیل میں ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں کہ باہر نکل کر آپ ان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے جن کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو بھی کیا اسی نے کیا ہے. تو ان صاحب کو پتا تھا کہ علی وزیر باہر نکلے گا تو یہ بھی یہی کہے گا کہ میرے ساتھ جو بھی کیا ہے میں نے کیا ہے. تو علی وزیر کی زبان بند کرنے کے لیے ان سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی گئی. علی وزیر نے معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا. بتانا آپ کو یہ ہے کہ علی وزیر صاحب نے سودے بازی نہیں کی، ابھی تک جیل کے اندر ہے. تو یہ جو 124 ہے یہ عام طور پہ جب استعمال ہوتا ہے تو تنقید ہم سیاسی حکومت پہ کرتے ہیں، لیکن جب بھی 124 کا مقدمہ درج ہوتا ہے تو نام تو سیاسی حکومت کا آتا ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. اور ابھی بھی یہ جو شیخ رشید احمد صاحب ہیں ان پر جو مقدمات قائم ہوئے ہیں، مجھے رات کو پتا چلا کہ ان کے وکلا نے ان کی فیملی کو بتایا ہے کہ ان کو جیل میں سونے نہیں دیتے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، طرح طرح سے ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. تو آپ میں سے اکثر کو پتا ہوگا کہ شیخ صاحب اور میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ شیخ رشید کے ساتھ آپ نے جو بھی کرنا ہے قانون کے مطابق کریں، علی وزیر کے ساتھ آپ نے جو بھی کرنا ہے قانون کے مطابق کریں. لیکن یہ طریقہ کار جو ہے کہ جس طریقے سے برطانوی سامراج جو ہے وہ آپ کو، آپ کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے ایک جابرانہ قانون جو ہے اس نے آپ پہ مسلط کیا ہوا تھا، آپ کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا. تو اب وہ چلے گئے ہیں، انہوں نے یہ 124 سے ختم کر دیا ہوا ہے. اب سیڈیشن لا برطانیہ میں استعمال نہیں ہوتا. 2009 میں انہوں نے یہ سیڈیشن لا ہی ختم کر دیا ہوا ہے. تو جو قانون ہم پہ مسلط کر کے گئے انہوں نے اپنے ملک میں یہ قانون ختم کر دیا، لیکن ہم نے ابھی تک یہ قانون ختم نہیں کیا اور ہم اس قانون کو استعمال کیے جا رہے ہیں اور اتنے بھونڈے دال میں استعمال کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس قانون کے ذریعے ایک دوسرے کا احتساب کرنے کی بجائے ایک دوسرے کا چہرہ نوچا ہے اور ایک دوسرے کو لہو لہان کیا ہے، اور اس میں ہم نے اپنی پوری جو قوم ہے اس کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا ہے. تو اس میں میری ایک گزارش یہ ہے، کیونکہ مشتاق احمد خان صاحب یہاں پر موجود ہیں تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ویسے وہ مجھے پتہ ہے میرے سے اختلاف نہیں کریں گے، کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے، مشتاق صاحب بڑی
میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں اس پارلیمنٹ کا کیسے احترام کروں؟ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا گیا، رضا ربانی صاحب نے بل پیش کیا کہ یہ 124 کا قانون جو ہے، 124A کا قانون ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ یہ 2020 کی بات، کافی ڈیبیٹ ہوئی اور سینٹ نے وہ بل پاس کر لیا۔ 124A کے خاتمے کا بل سینٹ نے پاس کر لیا۔ اس کے بعد وہ بل جو ہے اس کو قومی اسمبلی میں لانا تھا، لیکن اس وقت کی جو حکومت تھی، عمران خان صاحب کی حکومت، وہ اس کی مخالفت کر رہی تھی، تو وہ بل غائب ہو گیا۔ اب اس کے بعد حکومت بدل گئی، جس کو آج کل کہا جاتا ہے رجیم چینج۔ تو رجیم چینج کے بعد جب نئی حکومت آئی، اسپیکر بدلا، تو رضا ربانی صاحب نے کوشش کی، تعلق ان کا بھی حکمران اتحاد سے، انہوں نے کوشش کی کہ وہ 124A کے خاتمے کا بل جو سینٹ نے پاس کر لیا ہے وہ قومی اسمبلی میں آ جائے اور قومی اسمبلی میں وہ بل منظور ہو جائے۔ تو ان کی کوشش کو کامیاب نہیں ہوئی، اور وزیر قانون بھی آپ سب کے جاننے والے ہیں، وزیر پارلیمانی امور بھی آپ سب کے جاننے والے ہیں، اسمبلی میں اپوزیشن بھی موجود نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، آپ اس بل کو منظور کر سکتے ہیں اور آپ اس رائے سے اختلاف نہیں کریں گے کہ یہ حکومت جو اس وقت انتہائی لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے، یہ حکومت اگر اور کچھ نہیں کر سکتی، مہنگائی ختم نہیں کر سکتی، یہ 124A کو ختم کر لے تو کم از کم اس ملک کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، قانون دان طبقہ ہے، میرے جیسے لوگ، ہم اس کی تعریف کریں گے کہ بہت اچھا کیا آپ نے 124 ختم کر دی۔ لیکن لگتا ہے ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں ہے تعریف۔ جب میں نے ایک کالم لکھا کہ آپ یہ 124 ختم کر دیں، تو مجھے ایک وزیر صاحب نے کہا، یار آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے؟ تو میں نے کہا اگر آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو آپ استعفیٰ دیں، آپ حکومت میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو جناب مشتاق احمد خان صاحب، آپ پہلے بھی ان ایشوز پہ آواز اٹھاتے ہیں، براہ کرم اپنے ارکان پارلیمنٹ جو ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ان کو جا کے بتائیں کہ اس دور میں اس پارلیمنٹ کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، اس حکومت کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، آپ مہنگائی کو ختم نہیں کر سکتے، عوام کے مسائل کو ختم نہیں کر سکتے، کم از کم یہ نوآبادیاتی دور کے 2-3 قوانین ختم کر دیں جن کا پوسٹ مارٹم کیا ہے آصف محمود صاحب نے اپنی اس کتاب میں۔ اگر آپ یہ کر دیں گے تو اس سے آپ کی عزت میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا، زیادہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا۔ تو اس کے بعد پھر جب تھوڑا سا اضافہ ہوگا تو شاید پھر آپ کو مزہ آئے اور آپ کو تھوڑے سے اور اچھے اقدامات کریں۔ تو یہی میری گزارش ہے مشتاق صاحب کہ وہ رضا ربانی صاحب کا لاپتہ بل، گمشدہ بل جو سینٹ نے پاس کیا، اس کو آپ قومی اسمبلی سے بھی پاس کروائیں۔ کام مشکل ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ بڑی جرأت و بہادری سے بہت سے ایشوز پہ آواز بلند کرتے ہیں۔ علی وزیر صاحب کے لیے بھی آپ ہی زیادہ آواز بلند کرتے ہیں، حالانکہ آپ کا تعلق ان کی پارٹی سے نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اگر جی یہ بھی لاپتہ افراد کا بل بھی لاپتہ ہو چکا ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ بڑا آسان کام ہے، یہ چٹکی بجاتے میں 124 ختم کر سکتی ہے یہ حکومت۔ تو یہ آپ کا ٹیسٹ کیس ہے، اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ آپ ہی پاکستان کے اصل وزیر اعظم ہیں، تو یہ 124A ختم کر کے دکھائیں، اور آپ 124A کے خاتمے کا بل جو سینٹ نے پاس کیا ہے اس کو صرف قومی اسمبلی سے منظور کرنا ہے۔ 50% کام ہو چکا ہے، باقی صرف 50% کام کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر ہے، پھر ہمیں تو پہلے سے پتا ہے، لیکن پھر سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ یقین کر لیں گے کہ اصل میں پاکستان کے وزیر اعظم آپ نہیں ہیں، کوئی اور ہے۔ بہت بہت شکریہ۔